نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محترم، یہ ایک نیا انداز ہے آپ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کا، اور آج کی دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو پریزنٹ کرنے کا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 14-15 صدیاں گزر گئیں، کیوں انسانیت اتنے طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود 15 سینچریز کے بعد بھی اس ایک شخصیت کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے اور سمجھے، اور مسلمان کیوں 1500 سال گزرنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں اور آپ ہی سے کمال درجے کی محبت کرتے اور آپ کی تعظیم کرتے۔ آج کی گفتگو میں اس سوال کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فرض عائد کر دیا ہے، ایمانی فریضہ کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 4 طرح کا تعلق رکھے۔ کتنی طرح کا؟ اونچا بولیے۔ 4 طرح کا تعلق قائم ہو، تب ایمان درست بھی ہوگا اور کامل بھی ہوگا۔ اگر ان 4 ڈائمینشنز میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریلیشن شپ کی ہیں، تعلق کی ہیں، اٹیچمنٹ کی ہیں، ان 4 کنیکشنز میں سے کوئی ایک بھی کمزور رہ گیا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ 4 طریقے سے بیک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جایا جائے، کنیکٹ ہو جایا جائے، اور وہ 4 چینلز، وہ 4 پیتھس، طریقے، 4 موڈز، وہ 4 ڈائمینشنز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹ ہونے کے، جڑ جانے کے، وہ ہیں: ایک محبت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت کی جائے۔ یہ ایمان کی تعریف بتا رہا ہوں، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ دوسرا اطاعت، جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعمیل کی جائے۔ تیسری اتباع، جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کی پیروی کی جائے پریکٹیکلی۔ اور چوتھا تعظیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال درجے میں ادب اور تعظیم و تکریم کی جائے کہ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں اتنا ادب اور اتنی تعظیم کسی اور کے لیے نہ ہو قیامت تک جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ مومن وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کریں، جان سے بھی بڑھ کر محبت کریں۔ پھر فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت کے باب میں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لے اس نے گویا صرف رسول کی اطاعت ہی نہیں کی بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ تو حضور کی اطاعت کو عین اطاعت الہی بنا دیا۔ تیسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، آپ کو فالو کرو، آپ کے نقش قدم پہ چلو۔
آپ کے اسوہ اور سیرت میں پریکٹیکلی ڈل جاؤ۔ اور چوتھی 2 آیتیں میں نے پڑھی، تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ایک مقام پر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اس میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ ادب اور تعظیم کا رشتہ رکھو، حد سے بڑھ کر ادب کرو، حد سے بڑھ کر ادب کرو۔ یہ معنی ہے توقیر کا، تعزیر اور توقیر کا۔ تو قرآن مجید نے چاروں نوعیت کا جو تعلقات ہے اور تعلق ہے حضور اسلام کی ذات سے، ان کو ایمفسائز کر دیا۔ اب میں تھوڑی دیر ایکسپلین کرتا ہوں کہ محبت ہو، اطاعت ہو، اتباع ہو اور تعظیم، ان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ لیٹ اس اسٹارٹ فرام دس پوائنٹ۔ کسی کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے، کسی کی اتباع فالوئنگ کیوں کی جاتی ہے، اور کسی کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے۔ ایک کویسچن وائی لگاتے ہیں، کویسچن مارک، کیوں؟ اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اس وقت تک محبت کوئی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے اس وقت تک محبت کی جا سکتی ہے جب تک وہ محبوب جس سے محبت کرنا چاہ رہا ہے آدمی، وہ عظیم درجے کا پیکر حسن و جمال نہ ہو، کمال درجے حسین نہ ہو، جمیل نہ ہو۔ حسن اور جمال کے پیمانے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، فرام کنٹری ٹو کنٹری، فرام سب کانٹیننٹ ٹو سب کانٹیننٹ، امریکہ کے، افریقہ کے، ایشیا کے، پیمانے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر جو بھی پیمانہ محبت کرنے والوں کا ذہن میں ہو، اس پیمانے کے مطابق حسن کمال درجے کا ہو۔ جب تک کوئی حسین نہ ہو، جمیل نہ ہو، اس کا پیکر دل ربا دل کو موہ نہ لے، اس کی آنکھیں جمی کی جمی نہ رہ جائیں اس کے مکھڑے، اس کے چہرے پر، اس کی زلفوں پر، اس کی رنگت پر، اس کے سراپا حسن پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر، چلنے پھرنے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے رخسار پر، اس کی پوری جسامت پر، وہ تکتا ہی نہ جب تک رہ جائے اور نگاہ ہٹنے کا نام نہ لے جب تک اس کے حسن میں، جمال میں اتنی جذب، اتنی کشش نہ ہو کہ وہ کھینچ لے اس کو، وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، اس وقت تک کوئی کسی سے ٹوٹ کر محبت نہیں کرتا۔ تو محبت کمال درجے کا حسن و جمال مانگتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور ایسپیکٹ بھی ہیں۔ اگر محبوب جسمانی طور پہ حسین تو ہے، مگر ہے بڑا بد مزاج اور بد اخلاق اور جھوٹا اور مکار اور ظالم اور فراڈولنٹ اور کرپٹ، اس طرح کا اس کا کریکٹر ہے کہ اس میں انٹیگریٹی نہیں ہے، اس میں نوبلٹی آف کریکٹر نہیں ہے، اس کا بیہیویئر اور کنڈکٹ اپریسیبل نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، اس میں مورل ویلیوز نہیں ہے، ہیومن ویلیوز نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے، اگر اس قسم کی خرابیاں آ جائیں تو محبت کا رشتہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اگر وہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، حسن تو ہے مگر عقل کوئی نہیں، شکل ہے عقل نہیں، اس کی باتیں الٹی سیدھی ہیں، اس کی دانش ہی پوری نہیں ہے، اس طرح کے ایسپیکٹوں تو پھر بھی محبت قائم نہیں ہوتی۔ تو محبت کے لیے یہ تقاضے ہیں کہ کوئی ایسا پیکر حسین، پیکر محسوس، پیکر حسن، پیکر جمال، پیکر کمال ہو کہ انسان کو وہ کھینچ لے، اس کے دل اور روح کو اور آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ لے، تب محبت ہوتی۔ اب میں اسی طرح بریفلی تینوں چیزیں باقی بھی سمجھاتا ہوں۔ اطاعت، جس کو ہم اوبیڈینس کہتے ہیں، وہ کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے
اس کے ہر حکم کو ماننا، دیٹس اٹ، اس کے احکام کو ماننا، اس کی تعلیمات کو، ٹیچنگز کو ماننا، اس کے ارشادات کو ماننا، سر تسلیم خم کر لینا، اس کی ہدایات کو، انسٹرکشنز کو ماننا، اس کے انجنکشنز کو ماننا، اس کے کمانڈمنٹس کو ماننا دل و جان سے۔ اب یہ اس وقت تک آپ نہیں مان سکتے دل و جان سے۔ ایک ہے صرف اوپر اوپر سے مانگنا، وہ آپ دفتروں میں اپنے افسر کی بات بھی مانتے ہیں مگر اس سے محبت نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ آپ کا جاب ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے، یو ہیو ٹو اوبے دی آرڈرز اینڈ کمانڈمنٹس آف یور سپر آرڈینیٹس، یور آفیشل۔ مگر ایک ہے ماننا، ایک ہے دل و جان سے ماننا۔ آپ کسی کے احکام کو، حکم کو، تعلیم کو دل و جان سے اس وقت تک نہیں مان سکتے، فرام کور آف یور ہارٹ۔ You can't obey anybody from core depths of your heart. In reality, in letter and spirit, اس وقت تک you can't obey anybody. جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو، کانفیڈنس نہ ہو، کلیئرٹی نہ ہو کہ whatever he is saying, this is the best and this is the most perfect. اس کے کہنے میں برتری ہے، اس کے کہنے میں افادیت ہے، بینیفٹ ہے، اس کے کہنے میں درستگی اور صحت ہے، ایبسلیوٹلی کریکٹ ہے، اس کا کہنا ساؤنڈ ہے، اٹ از کریکٹ ہے، فالٹ لیس ہے، اینڈ اٹ از نیسیسری ریکوائرڈ، ضروری ہے۔ اس کو مانوں تو فائدہ ہوگا، اس کی بات کو نہ مانوں تو نقصان ہوگا، آئی وڈ بی ان لاس۔ تو اس کو تسلیم کرے، اس کی سپیریورٹی کو۔ اور یہ تب تسلیم کر سکتا ہے کسی شخص کی 1500 سال گزر گئے ہیں نا، آج بھی آپ اگر ایک ہستی جو غار حرا سے نکل کر مکہ کی وادی میں آئی تھی، اس بدوؤں کے معاشرے میں، امیین میں، اور مدینہ کو اس نے مرکز بنایا تھا، اور وہاں سے تعلیمات کا ایک سورج طلوع ہوا تھا۔ 1500 years have passed۔ تو آج بھی اگر آپ ان کی اطاعت اور اوبیڈینس کریں گے تو اس یقین اور ایمان اور اعتماد کے ساتھ کریں گے کہ جو بات انہوں نے فرمائی تھی وہ آج بھی اسی طرح حق ہے جس طرح عہد ابو بکر و عمر میں حق تھی۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی وہ اسی طرح درست ہے، بینیفیشل ہے فار مین کائنڈ اینڈ فار می پرسنلی، جیسے اٹ واز بینیفیشل فار ابو بکر، عمر، عثمان اینڈ علی۔ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، کانفیڈنس ان ہز ساؤنڈنیس آف انڈرسٹینڈنگ، ساؤنڈنیس آف ہز ریزن، ان ہز انٹلیکچوئل پرفیکشن، ان کمپریہنشن آف ہس نالج، کہ اس کا علم اتنا مضبوط ہے، وسیع ہے، ساؤنڈ ہے، کریکٹ ہے، آل ایمبریسنگ ہے، کامل ہے، محیط ہے، کہ جس جہت سے اس نے جو بات کہی وہ 1500 سال تو کیا 15 لاکھ سال بھی گزر جائیں، انسانی عقل اسے کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر سکے گی، ہمیشہ وہ بات سچ رہے گی۔ سائنس ترقی کر جائے، فلسفہ ترقی کر جائے، اکنامکس ترقی کر جائے، پولیٹیکل سائنس ترقی کر جائے، سوشل سائنسز ترقی کر جائیں، جتنی انسانی عقل پرواز کرتی چلی جائے، جب آپ کسی انسانی عقل اور علم اور فکر اپنے کلائمیکس پر پہنچے گا تو کلائمیکس پر پہنچ کر جو بات محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی اس کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جائے گی۔ وہ کہے گی کہ بات وہی حق ہے جو حضور نے فرمائی تھی۔ یہ یقین ہو کہ جو انالیسز کر رہے ہیں یہ، اور پھر وہ جو بات فرما رہے ہیں وہ صرف نماز روزے کی نہیں فرما رہے، اخلاق کی بھی فرما رہے ہیں، عادات کی بھی فرما رہے ہیں، معاشیات کی بھی فرما رہے ہیں، پولیٹکس سے ریلیٹڈ بھی ہے، اکنامک لائف سے ریلیٹڈ بھی ہے، کلچرل لائف سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے اکیڈیمکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، فلسافیکل لائف کے ساتھ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایوری سنگل ایسپیکٹ آف ہیومن لائف۔
May it be political, it be social, it be economic, it be cultural, it be biological, it be philosophical, any aspect, moral, humanistic. जिस फील्ड में भी बात कही वो हक है, मेयार दुरुस्त है। और अगर बाद में आने वाले फ़लसफ़े और फिलोसोफर्स, कांट हो या हेगल हो या कोई फिलोसोफर, वो अगर उनसे मुख्तलिफ बात कर दे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की कही हुई बात में इतनी साउंडनेस, इतनी रीज़न, इतनी दलील, इतनी एविडेंस मजबूत होनी चाहिए कि वो अगर कोई फ़लसफ़ा उससे टकराए तो फ़लसफ़ा रद्द कर दिया जाए, हुजूर का फ़लसफ़ा कबूल कर लिया जाए। और ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपका ये ईमान हो कि हुजूर की इंटेलेक्चुअल साउंडनेस भी सबसे ऊंची, एनालिटिकल परफेक्शन भी सबसे ऊंची, एप्रिशिएटिव एबिलिटी भी सबसे ऊंची, नॉलेज में कॉम्पिटेंसी भी सबसे बुलंद, विजन भी इंतहाई विजडम पर मबनी, और नॉलेज में न कोई फॉल्ट है, न एरर है, न डेफिशिएंसी है, न मिस्टेक है, और थॉट्स में कोई गलती नहीं है, आइडियाज़ में गलती नहीं है। जब आपका इतना पुख्ता एतक़ाद होता है किसी शख्सियत के बारे में, तो तब आप उसकी इताअत करते हैं आंखें बंद करके, विद ब्लाइंड फेथ। Only then you can obey him with blind faith. And you can keep on continuing from centuries to centuries, from generations to generations, and from in the times to come. फिर आप हमेशा एतमाद रखते हैं। और ये बात भी ज़हन में रख लें कि उन्होंने बात तो की उस ज़माने में, वो माजी था, हाल में भी वो उसी तरह सच्चा हो, मुस्तकबिल में भी उनका कहा हुआ उसी तरह नॉलेज सच्चा हो, इंसान की पर्सनल लाइफ में भी उनकी बात सच्ची हो, एनवायरनमेंट में भी उसी तरह सच्ची हो, सोसाइटी में भी सच्ची हो, और फ्यूचर में भी सच्ची हो, कल्चरल एस्पेक्ट में भी सच्ची हो, और ज़िंदगी के सारे गोशों में सच्ची हो। उसकी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक भी हो, और इन तमाम एंगल्स पर अगर उनका इल्म, उनका फ़हम, उनका फ़िक्र, उनका फरमान, उनके कमांडमेंट, उनकी थॉट, उनके आइडियाज़ और उनकी टीचिंग्स अगर इन तमाम मेयारों पर पूरी उतरें और क़यामत तक पूरी रहें और कोई उनको मैच न कर सके, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, रसूल पाक ही क़यामत तक वाजिबुल इताअत है, और आका अलैहिस्सलाम के सिवा कोई इतनी अजीम मुतलक इताअत का हकदार नहीं। ये तब जाके माना पूरा होता है। आप समझ गए ये बात। अब तीसरा ताल्लुक मैंने बताया आपको इत्तिबा। इत्तिबा कहते हैं प्रैक्टिकल फॉलोइंग को। प्रैक्टिकल फॉलोइंग से मुराद वट एवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड, हिज प्रैक्टिकल कंडक्ट, हिज प्रैक्टिकल बिहेवियर, जो कुछ आपने किया, आपकी सुन्नत, आपकी सीरत तैयबा, इबादात का मामला, लोगों से मामलात, बच्चों से, बीवी से, बीवियों से, अइज़ा से, अकारिब से, दोस्तों से, दुश्मनों से, जानवरों से, इंसानों से, घर के अंदर, सोसाइटी में, बाहर, जो जो आपने कंडक्ट किया, आपके तमाम आमाल, आपके अफ़आल, आपके अशगाल, शुगल, जॉब, अखलाक, जो कुछ किया, आपका उसवा हसना, आपकी सीरत तैयबा, हर चीज़ कामिल व अकमल है। और इतनी अकमल है कि उस जैसा मॉडल ह्यूमन बिहेवियर का दुनिया में कोई और शख्स न दे सका, न दे सकेगा। दैट्स वाई ही इज़ टू बी फॉलोड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। उसके लिए ज़रूरत है कि उनका जो मॉडल ऑफ बिहेवियर है वो बड़ा प्रैक्टिकल हो, उनका मॉडल ऑफ बिहेवियर बड़ा अंडरस्टैंडेबल हो, उनका मॉडल ऑफ बिहेवियर आइडियल हो फॉर द होल ऑफ मैनकाइंड, मोस्ट परफेक्ट मॉडल हो। उनके मॉरल्स सबसे अच्छे हों, अखलाकी अक़दार, उनकी हैबिट्स, उनकी आदात सबसे अच्छी हों, उनके एटिकेट्स, आदाब वो सबसे अच्छे हों, नॉर्म्स सबसे अच्छी हों, जो कदरें वो प्रीच कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, वो सबसे अच्छी हों।
تو پورا جو نمونہ زندگی کا ان کے ذریعے مل رہا ہے، ایک سٹرکچر لائف کا، ایک فارمیٹ، ایک نمونہ جو آ رہا ہے، اس سے بہتر نمونہ زندگی انسانی کائنات میں نہ کسی نے پہلے دیا ہو، نہ قیامت تک کوئی دے سکے۔ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے تو پھر انسان اتباع کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی فالو کرتا ہے۔ اور چوتھا ایسپیکٹ عظمت کا ہے۔ تو تعظیم تب ہوتی ہے اگر یہ یقین ہو کہ یہ سب سے عظیم ہے، انہیں عظمت حاصل ہے، ہائیلی اسٹیمڈ اسٹیشن ہے ان کے پاس، روحانی مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کے درجات سب سے بلند ہیں، ان کے روحانی تصرفات، ان کی برکات، ان کی فجوزات سب سے بلند ہیں، اور کوئی انہیں کمپیٹ نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، اور اس کے بعد ان کا مقام میریکولس سٹیٹس ہے، ان کا اسپیریچول ورچوز سب سے اوپر ہیں، ان کا کوئی ہمسر برابر نہیں۔ اگر کسی کی عظمت کا اتنا تصور ذہن اور دل میں بیٹھ جائے تو پھر آدمی کا سر تعظیم سے جھک جاتا ہے، پھر آدمی اس کے لیے ادب کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی کہ محبت کیوں کی جاتی ہے، اطاعت کیوں کی جاتی ہے، اور اتباع کیوں کی جاتی ہے، اور تعظیم کیوں کی جاتی ہے۔ اب اگلی بات مختصراً بتا دوں، جب یہ پیمانہ مقرر ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کی ہم محبت جس سے کر رہے ہیں، جس رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، جس رسول کی اتباع کر رہے ہیں، اور جس رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کا پیریڈ کتنا ہے یہ سب کچھ کرنے کا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن مجید میں، اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا حدیث پاک میں کہ پہلے انبیاء جو دنیا میں آتے تھے وہ ایک قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ اگر وہ اپنے نبی سے محبت کرتے، اطاعت کرتے، اتباع کرتے، تو ان کا ایک زمانہ تھا، ایک قوم تھی، اور ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے اس کا نبی آئیڈیل ہوتا، ہر ایک کے لیے اسی قوم کا نبی اور رسول آئیڈیل ہوتا۔ زمانہ گزر جاتا، نیا نبی آ جاتا، تو زمان اور مکان کی لیمیٹیشنز ہوتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو زمان و مکان کی لیمیٹیشنز ریموو کر دی گئی، کسی ایک قوم کے لیے آقا علیہ السلام نہیں آئے۔ پورے قرآن میں الحم سے والناس تک کسی جگہ نہیں فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم نے اہل مکہ کے لیے مبعوث کیا، یہ اہل مدینہ کے لیے، یہ اہل حجاز کے لیے، یہ عرب کے لیے، ایبسلیوٹلی نو۔ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے بنی آدم، the whole world of humanity، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ رب العزت نے کہا آقا علیہ السلام کے لیے ہم نے آپ کو کل کائنات انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ سو جب تک انسانیت ہے آتی رہے گی، آقا علیہ السلام ہی سب کے رسول رہیں گے، اور جب تک انسانیت ہے تب تک حضور رسول ہوں گے، اور جب تک رسول ہوں گے حضور آئیڈیل ہوں گے، حضور ہی کی اطاعت ہوگی، حضور ہی کی اتباع ہوگی، حضور سے محبت ہوگی، حضور کی تعظیم ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا گیا قرآن مجید میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں، آپ تمام یونیورسز کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، سب مخلوقات کے لیے اللہ کا پیغام سنانے والے بن کے آئے ہیں۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائناتوں کے لیے ہم نے آپ کو سراپا رحمت، مرسی بنا کے بھیجا ہے، کمپیشن بنا کے بھیجا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری کائناتوں کا رب ہے،
حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا ساری کائناتوں کی رحمت ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی کل ابیض واسود، پہلے ہر نبی اور ہر رسول ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، مگر میں ہر سرخ و سفید کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میری آمد پر نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بس یہ میں نے آپ کو کنسیپٹ دے دیا۔ جب حضور علیہ السلام رسول ہوئے، پہلے نبی تو رسول ہوتے تھے چند سالوں کے عرصے کے لیے کہ لوگ ان کو فالو کریں، پھر نیا رسول آ گیا پھر اس کو فالو کرنے لگ جاتے، نیا نبی آ گیا پھر لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے۔ ایک علاقے کے لیے ہوتے تو اس علاقے اور قبیلے اور قصبے اور شہر کے لوگ اس کو فالو کرتے، دوسرے علاقے میں کچھ اور فالو کرتا۔ مگر آقا علیہ السلام جب آ گئے تو اب تو نہ کوئی اور نبی اور رسول آئے گا، نہ کسی اور علاقے، ملک اور خطے میں کوئی نبی اور رسول ہوگا۔ جہاں جہاں تک اللہ کی مخلوق آباد ہے سب کے رسول حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تک یہ کائنات آباد ہے تب تک حضور کی رسالت کا جھنڈا لہرائے گا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تو قیامت کے دن بھی حضوری کی رسالت کا سورج طلوع ہوگا، قیامت کے دن بھی رسالت محمدی کا سورج طلوع ہوگا، چونکہ قیامت کے دن لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل رسول اور نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے۔ تو یوم قیامت بھی حضور کی رسالت کا سورج طلوع ہوگا۔ تو اینڈ لیس ہو گئی حضور کی رسالت، اینڈ لیس ہو گئی، کنٹینیوئنگ ہو گئی، ایور لاسٹنگ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہر زمانے کے لیے آقا علیہ السلام اور ہر دور کے لیے نبی اور رسول ہوئے، اور ہر دور کے لیے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے حضور سے ہر دور کے لوگوں پر واجب ہو گیا کہ محبت کریں، تو مطلب یہ ہوا کہ گویا 1500 سال میں آج تک مصطفیٰ کے سوا اتنا کوئی اور ہنسی نہیں ہوا کہ کوئی کسی اور سے محبت کر سکے۔ 1500 سال میں حضور سے بہتر علم، فکر اور عقل والا کوئی شخص کائنات میں نہیں پیدا ہوا۔ آج تک حضور سے بہتر کنڈکٹ، بیہیویئر، سیرت اور اسوہ اور اخلاق والا کوئی شخص کائنات انسانی میں پیدا نہیں ہوا، اور آج تک حضور جیسی عظمت والا کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ اور یہی جو کنڈیشنز ہیں، یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے، یہ قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب آئیے ان چاروں کا جائزہ لیتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ آج آپ کو نقشہ دکھاتے ہیں، چشم تصور میں اپنے آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے جائیے، تھوڑی دیر چلے جائیے 1400 سال 1500 سال پیچھے چشم تصور میں، اور تصور کریں کہ اس قدیم 15 صدیاں قبل آپ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جس کا حسن بیان کیا تاکہ آپ سے محبت ہو، تو حسن کیسا تھا؟ کوئی تذکرہ آقا علیہ السلام کے حسن کا کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقا، فرماتے ہیں کہ متفق علیہ بخاری مسلم میں کہ آقا علیہ السلام کل کائنات انسانی میں سب سے بہتر حسین تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا پورا جسم کا جو سراپا ہے وہ حسین و جمیل تھا۔ بیلنسڈ باڈی تھی آپ کی، فزیکل کنسٹرکشن، جسمانی ساخت، فزیک، اس سے بہتر بیلنس کسی کے جسم میں نہ تھا، اور اتنا خوبصورت چہرہ کسی کا نہ تھا۔ فزیکل کمپوزیشن، باڈی سٹرکچر، حسن ہر چیز پر حاوی ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت براء کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور بہت سے صحابہ کہتے ہیں
کہ آقا علیہ السلام سرخ دھاری دار جبہ لباس زیب تن کر کے بیٹھے تھے، دھاری دار، اور مانگ بالوں میں خود بخود نکلی ہوئی تھی، کومب کیے بغیر، کنگے کے بغیر مانگ تھی بالوں میں، اور خدا کی قسم اتنے حسین و جمیل تھے کہ ایسا پیکر حسن کبھی انسان نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حضرت جابر بن سامورہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی دارمی نسائی حاکم میں ہے، فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور آقا علیہ السلام سرخ دھاری دار جبہ پہن کے بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا، جابر بن سامورہ فرما رہے ہیں، اور میں تکتا ہی رہ گیا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اور میں موازنہ کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم 14ویں رات کے چاند کا حسن چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کچھ نہ تھا۔ آپ کا حسن 14ویں رات کے چاند سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ حضور علیہ السلام کا حسن اور حلیہ کیسا تھا؟ اب ان کے کلمات بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں سیدنا علی شیر خدا کہ آپ کا قد نہ بہت زیادہ اونچا تھا، دراز تھا، نہ پست تھا، درمیانہ قد تھا مگر مائل بطول تھا۔ درمیانہ قد تھا مگر تھوڑا سا طول کی مانند زیادہ تھا۔ بال مبارک نہ بہت کنڈل والے تھے، تھوڑے تھوڑے گھنگریالے تھے، کنڈل والے تھے، بالکل سیدھے بھی نہ تھے، قدر خمیدہ تھے، کنڈل والی زلفیں تھیں۔ جسم اقدس نہ بھاری تھا نہ بہت ہی دبلا پتلا، چہرہ مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل گول، گولائی مائل تھا۔ رنگ آقا علیہ السلام کا سفید تھا جس میں گلاب کی سرخی ملا دی گئی ہو، رنگ ایسا تھا جیسے چاندی میں سونا ملا دیا گیا ہو۔ چشمان مقدس بڑی تھیں، سیاہ تھیں، پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں جسم کی مضبوط تھیں، کندھے آقا کے چوڑے تھے، پرگوشت تھے، ہڈیاں نظر نہیں آتی تھیں، بدن مبارک پر بال نہ تھے، سینہ اقدس سے ناف تک ہلکی لکیر تھی، اور پورا جسم خوبصورت تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مورتی کو چاندی سے ڈال دیا ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا وہ یہ بے ساختہ پکار اٹھتا کہ خدا کی قسم ایسا حسین نہ کبھی پہلے کائنات میں تھا نہ کہ بعد میں ہوگا۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی